افغانستان پڑوسی ملک، اب بھی بڑے پریشرز، بدترین مسلمان حکمرانوں اور مسلمان ملکوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اب تک ان کی حکومت کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی کہ صاحب اکنامک انڈیکیٹرز بڑے زبردست ہو گئے افغانستان کے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ان کی کرنسی مضبوط ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں ڈالر کتنے کا ہے؟ 325 28 27، تھوڑا سا بھی کم ہو گیا، ایسے ہی ہے نا، 300 سے نیچے تو نہیں ہے نا۔ 82 افغانی کرنسی کے 82 میں $1 مل رہا ہے۔ اور یہ وہ قوم ہے جس نے رشیا کو نمٹا پہلے، پھر امریکہ بدماش دہشت گرد کو نکالا، اور اب بھی ان کے خلاف سازشیں، ان کے $9 ارب امریکہ بدماش لے کر بیٹھا ہوا ہے، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی، بوم بلاسٹ میں ان کی بڑی بڑی ٹاپ براس، بڑے بڑے علماء اور ذمہ داران اب بھی شہید ہو رہے ہیں۔ برسوں جنہوں نے جنگ کو فیس کیا ہے، جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے، ساری دنیا ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حد یہ ہے، عورتوں کی تعلیم کی بڑی فکر ہے، کافروں کو کیا مسلمانوں کو، اور 40-50 مسلمان ملکوں کے علماء بھیج کر ان کو کہا جا رہا عورتوں کو تعلیم دو، وہ کہہ رہے دیں گے اپنے نظریے کے مطابق اور اپنے پروٹوکولز اور اپنی جو بھی ہماری مرضی ہوگی اس کے مطابق۔ یہ تو ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، مگر آج ورلڈ بینک کی رپورٹ، جیسی بھی رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی ہے بھائی، مطلب وہ کہہ رہی ہے کرنسی افغانستان کی مضبوط ہو رہی ہے، مہنگائی وہاں پر کم ہو رہی ہے، کرپشن وہاں پر کم ہو گئی ہے، تنخواہیں پابندی سے دی جا رہی ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس، اور اب وہ اپنے یہاں منرلز کے ایکسپلور کرنے کے لیے، معدنیات کو نکالنے کے لیے کئی ملکوں سے، ترکی، چائنا، انہوں نے ملینز آف ڈالرز کے جو ہے وہ معاہدات کر لیے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ طالبان افغانستان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اللہ پر توکل کر کے امریکہ بہادر سے جنگ کی ہے، 50 ممالک جو الائڈ فورسز بن کر آئے ان سے جنگ کی ہے، جنہوں نے اپنا خون دیا، اپنے بچے دیے، اپنے بوڑھے دیے، اپنے جوان دیے، اپنی بیٹیاں دیں، اللہ پر توکل کر کے ڈٹ گئے پوری دنیا سے۔ اور یہ صرف 2 سال کی بات ہے ابھی، حالانکہ ان کو 20 بھی لگ جائے تو کم، 20 سال بھی ان کو لگے تو کم۔ ہمیں غیرت آنی چاہیے، ہم ایٹمی صلاحیت رکھنے والے، بہترین فوج رکھنے والے، بہت ساری یونیورسٹیز افغانستان سے تو زیادہ ہے نا ہمارے پاس، بڑے بڑے بینکرز، اکانومسٹ، اربوں کا ہمارا فنڈ، اربوں کی ہماری تعلیم کا فنڈ، اور نہ جانے کیا کچھ۔ 76 برس سے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ کوئی ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، کوئی غیرت ہمیں آنی چاہیے، اور کچھ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری افواج کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مقتدر طبقات کو، ہمارے ذمہ داران کو، اور مجھے آپ کو، ہم سب کو ان سے اللہ پر توکل کرنے کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی معاشی حالات ہم سب کو پتہ ہے، کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارا وہی سبق ہے۔ کس قدر ہم غلام ہیں کہ IMF وہ کہہ رہے ہیں بھائی ذرا لوگ سڑکوں پر آ گئے تو بجلی میں ریلیف دے دو، نہ، بالکل نہیں۔ بڑھانے کی بات تو ہو سکتی، ریلیف کی بات تازہ ترین کے 200 یونٹ والوں کو قسطوں میں کر دو، سردیوں میں بیچاروں کا بل کم آئے گا نا تو کھلے گا نہیں، قسطوں میں کر دو، وصولی پوری کرنی۔ اور جو حرام خور بیٹھے ہیں بڑے بڑے، جو کرپشن کر کے پوری ملک کو کھا چکے ہیں، ان کو پکڑنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی، ان سے وصولی کی کوئی بات نہیں ہو رہی، اور بھائی وصول کرو ان سے۔ اور وہ جو سود کا خاتمہ ہم نہیں کر رہے، وہ برڈن بڑھ رہا ہے ہمارا، اور ہماری قوم سود کے بوجھ تلے اللہ کو دعوت، اللہ کے غضب کو دعوت دے کر مر رہی ہے، پس رہی ہے۔ خدا را اس کی طرف پیش رفت کریں، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ کریں۔ اللہ کے ساتھ جو ہم نے بے وفائی کی، اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے، اس میں سود خوری بھی ہے، اس میں کرپشن بھی ہے، مال حرام بھی ہے۔ جب تک اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، اللہ کے دین کی طرف جس کے لیے ملک کو حاصل کیا تھا نہیں پلٹیں گے، ہمارے معاملات سنور نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہونے اور ہمیں اجتماعی توبہ کر کے اس کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔